کیا آپ جانتے ہیں کہ نیٹو فوجی اتحاد میں ایک ایسا ملک بھی شامل ہے جس کی اپنی کوئی فوج نہیں؟ جی ہاں، اور وہ ملک ہے آئس لینڈ۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ملک کے پاس اپنی فوج کیوں نہیں اور نیٹو اس پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کرتا۔ سب سے پہلے نقشے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئس لینڈ یہاں واقع ہے، رقبے اور آبادی کے لحاظ سے نسبتاً چھوٹا ملک۔ آزادی حاصل کرنے کے وقت یہ کافی غریب تھا اور اس نے غیر جانبدار رہنے کی پالیسی اپنانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت نے بڑی طاقتوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ امریکہ ہمارے نیٹو میں شامل ہونے کا حامی تھا کیونکہ اس کے نزدیک یہاں موجودگی برقرار رکھنا بہت اہم تھا۔ اسٹریٹجک اعتبار سے یہ خطہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ آئس لینڈ جس مقام پر واقع ہے اسے GIU کے گیپ کہا جاتا ہے، یعنی گرین لینڈ، آئس لینڈ اور برطانیہ کے درمیان کا سمندری راستہ۔ تاریخی طور پر آرکٹک میں نیٹو کی پیش قدمی کے لیے آئس لینڈ ایک مرکزی اڈے کی حیثیت رکھتا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ سوویت یونین کی جوہری آبدوزیں تھیں۔ شمالی بحر اوقیانوس تک پہنچنے کے لیے ان آبدوزوں کو GIU کے گیپ سے گزرنا پڑتا تھا۔ کئی دہائیوں تک امریکہ کا کیفلاویک میں ایک فوجی اڈا موجود رہا جو خطے میں نیٹو کی متعدد سرگرمیوں کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا تھا۔ یہ شمالی بحر اوقیانوس کے وسط میں موجود ایک دیو ہیکل طیارہ بردار بحری جہاز کی طرح ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ نے یہ اڈا چھوڑ دیا، تاہم آئس لینڈ کے بہت سے باشندے اب بھی سیکیورٹی تحفظ کے خواہاں تھے۔ آئس لینڈ نے نیٹو کی فوجی مشقوں کی میزبانی جاری رکھی، جبکہ بعد میں اس اڈے کی ذمہ داری ملکی کوسٹ گارڈ نے سنبھال لی۔ اب آئس لینڈ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی تقریباً وہی ہے جو ماضی میں تھی: روسی جوہری آبدوزیں۔ روس نے حالیہ برسوں میں آرکٹک میں اپنی موجودگی بڑھائی ہے، اپنے فوجی اڈوں کو جدید بنایا ہے اور خطے میں عسکری سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے۔ آرکٹک کا ماحول زیادہ کشیدہ ہو چکا ہے، خاص طور پر یوکرین پر روس کے مکمل حملے کے بعد۔ بہت سے پہلوؤں سے آئس لینڈ کی اہمیت دوبارہ ویسی ہی ہو گئی ہے جیسی سرد جنگ کے دور میں تھی۔ نیٹو اب ایک بار پھر اس خطے میں اپنی موجودگی بڑھانا چاہتا ہے، اور اپنی فوج نہ رکھنے کے باوجود اہم جیو پولیٹیکل لوکیشن رکھنے والا یہ ملک اس حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔